اسلام یہ دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، دونوں جہاں کی ناکامی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، تمام کامیابیاں اللہ رب العزت نے ایمان میں اور اسلام میں رکھی ہیں۔ ہم سب کو اس بات کا احساس اور اس بات کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان اور اسلام کی شکل میں جو نعمت ہے، اس کی قدر کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو ہم پہچانیں کہ کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ دنیا کی کوئی دولت، کوئی خزانہ، کوئی قیمتی سی قیمتی چیز ایمان کا اور اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے کہ دنیا کی بیش بہا چیزیں، قیمتی چیزیں، سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب کے سب آدمی کو صرف دنیاوی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ قبر میں سونا چاندی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، قبر میں دنیا کی ڈگری فائدہ نہیں پہنچا سکتی، قبر میں دنیا کی جو حکومتی اعتبار سے جو منصب تھا، جو عہدہ تھا، جو بادشاہت تھی، وہ وہاں کام نہیں آتی۔ وہاں جو سکہ چلے گا، وہاں جو چیز کام آئے گی، وہاں جو چیز دنیا انسان کو فائدہ پہنچائے گی، نقصان سے بچائے گی، عذاب سے بچائے گی، وہ صرف اور صرف ایمان کی دولت ہے۔ تو جو چیز زیادہ دنوں تک فائدہ پہنچاتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو چیز کی گارنٹی کم ہوتی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ تو دنیا کی گارنٹی کم ہے، بے بھروسے کی دنیا، کس سے کب چھین جائے اور کس کو کب مل جائے، یا دنیا کو چھوڑ کر کون کب چلا جائے، اس کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں جمع ہوں تو ہم ہر ایک سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، تو مختلف جواب آئیں گے، کسی کی 30، کسی کی 35، کسی کی 40، کسی کی 15، کسی کی 20۔ وہی سوال کو ہم بدل کر پوچھیں کہ اب چلو بتاؤ کہ آپ تمام کی عمروں میں سے کس کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک بھی جواب نہیں آئے گا۔ سب کا جواب ایک ہوگا کہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس بے بھروسہ اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم سب کو، مسلمانوں کو، آخرت کے لیے ہر اعتبار سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو آخرت کے اعتبار سے ایسے تیار رہنے کی ضرورت ہے جیسے ہم اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ میں ہوں یا بس اسٹینڈ میں ہوں، جیسے ہم سواری کے آنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہاں پر سفر کی تیاری کے لیے کوئی کام باقی نہیں رہتا کہ جیسے سواری آ گئی اور ہم چڑھ کر چلے گئے، آسانی کے ساتھ ہم اپنا سفر طے کر سکتے ہیں۔ اگر اسٹیشن پر ہم تیاری کر رہے ہوں، سامان خرید رہے ہوں، ضروری چیزیں خریدنے میں ہم مشغول ہو جائیں تو سواری آئے گی اور نکل جائے گی، ہم اسی کاموں میں مشغول رہ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی موت کا حال ہے، اور بالکل ایسے ہی موت کے لیے تیار رہنے کی ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرورت ہے، تاکہ آخرت کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم آخرت کے لیے بھیجے گئے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے چیزیں، دنیا کے مشاغل جتنی بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، 5 قسم کی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، گھر انسان کی ضرورت ہے، سواری انسان کی ضرورت ہے، شادی انسان کی ضرورت ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو ہم ان ضروریات کو، ضروریات زندگی کو ضرورت سمجھتے ہوئے سادگی کے ساتھ، اس میں زیادہ ہم سب کو
اپنا جان، اپنا مال، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا وقت ہم کو اس میں زیادہ دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ 5 چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اور یہی آخرت کی تیاری ہے۔ اب یہ مقصد مسلمان مردوں اور عورتوں سے پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک سوال ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن ہر مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام جھوٹ سے، سود سے اور منکرات سے منع کرتا ہے، لیکن ہر مسلمان برائی سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام پر چلنے کے لیے، احکامات کو پورا کرنے کے لیے جس طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، اس طاقت اور قوت میں کمی آ گئی۔ جیسے کرنٹ کا وولٹیج کم ہو تو فین کی وہ رفتار نہیں ہوتی جو زیادہ وولٹیج کے وقت میں، لائٹ سے وہ روشنی تیزی کے ساتھ نہیں آتی جیسے فل وولٹیج کے موقع پر آتی ہے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کے ایمان کی قوت کم ہو چکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی دلوں سے نکل چکی، اس وجہ سے مسلمان عمل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کی عظمت کو سمجھنا، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، اجتماعی کام میں، انفرادی کام میں، گھریلو کام میں، عبادت میں، ہر شعبے میں ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ضرورت سمجھ میں اس وقت آئے گی جب ہمارا ایمان قوی ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2 حصے اس کلمے کے ہیں اور دونوں کے الگ الگ پیغامات ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، ذلت، عزت سب اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ لا الہ، الہ کی نفی سے ہر مخلوق کی نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی نفع اور نقصان دینے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ بتوں سے بیزار ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر، لوگ جب عید کے لیے وہاں کے لوگ گئے تو انہوں نے ان کی مورتیوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے، سب کو زخمی کیا اور ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ قوم آئی، غصہ ہوئی، شک کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا توحید کی دعوت دینے کا، ایمان کی دعوت دینے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو تمہارا بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اے ابراہیم، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ نہ بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ مٹی کے بنے ہوئے مورتیاں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ بات کرتے ہیں یا یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو پھر یہ تمہیں نفع اور نقصان کس طرح دے سکتے ہیں؟ لا تنفع ولا تضر، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جب کوئی ذات نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، تو پھر وہ تمہاری معبود کیسے ہوئی؟ وہ الہ کیسے بن گئی؟ وہ اللہ کیسے، تمہارے گاڈ کیسے بن گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ تو اب مسلمان سے یہ کہا جائے کہ کسی مورتی کے سامنے سر ٹکائے تو وہ اس کے لیے تو تیار نہیں ہوگا، لیکن اس کے بجائے
نفع اور نقصان دوسری مخلوق سے سمجھے گا، جس کو اللہ والے مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک سونے کی مورتی بنائی جائے اور مسلمان سے کہے کہ کہو کہ اس مورتی سے ہوتا ہے، تو مسلمان کہے گا کہ اس مورتی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوگا۔ اسی مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ایک ٹکڑا مسلمان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اب بتاؤ کہ تمہیں جو سونے کا جو ڈلا ملا ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا، تو وہ کہے گا میری زندگی سنور جائے گی، میری زندگی اس میں صحیح معنی میں گزر جائے گی۔ تو پھر اللہ کی نگاہ میں مورتی سے ہونے کا یقین اور اس سونے کے ڈلے سے ہونے کا یقین دونوں برابر ہے، دونوں مورتی ہیں، دونوں شریعت کی نگاہ میں وہ غیر معبود ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم معبودان باطلہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ایسے ہی چیزوں کا یقین ہمارے دلوں سے نکالنا ہے کہ مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے۔ دوا سے شفا نہیں لیتی، اللہ کے خزانے سے شفا آتی ہے۔ پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتے ہیں۔ یہ سب ذریعے ہیں، یہ سب اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ اسباب کے ذریعے یہاں کام بناتے ہیں، لیکن اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو وہی دوا بیماری کے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے، اللہ چاہے تو کھانا آدمی کو بیمار کر دے، اللہ چاہے تو جس میں ہمیں نفع سمجھ میں آ رہا ہے اس سے نقصان ظاہر ہو جائے، اور جس سے نقصان سمجھ میں آ رہا ہے اس میں نفع ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آخری ایام میں فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پر مسلسل اللہ کی جانب سے امتحانات ہوتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خوشی کے دن کون سے تھے، مسرت کے دن کون سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگ والے 40 دن میرے بہت خوشی کے تھے۔ تو ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ باغ بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز میں نفع اور نقصان ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کی قدرت ہر سبب میں، ہر چیز میں کرنٹ کی طرح کام کرتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے ہم سب کو فین کا چلنا، لائٹ کا روشنی دینا، مشینوں کا کرنٹ کے ذریعے سے چلنا، یہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ہمیں کرنٹ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہر سبب میں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے کرنٹ کی طرح، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پانی میں پیاس بجھانے کے لیے کرنٹ کی طرح قوت کام کرتی ہے، کھانے میں بھوک مٹانے کے لیے اللہ کی قدرت کرنٹ کی طرح کام کرتی ہے، زمین سے غلوں کو اگانے میں اللہ کی قدرت کرنٹ کی طرح کام کرتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس بات کا یقین ہو، اس بات کا پختہ یقین آدمی کو عمل پر کھڑا کرے گا۔ نیک کام کرنا آسان ہوگا، نیک کاموں سے خوشی ہوگی، برائی سے نفرت ہوگی، برائی سے بچنا آسان ہوگا۔ جب ہمارا یہ یقین بن جائے گا کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے۔ اب یہ یقین بنتا کیسے ہے؟ اس کے لیے دعوت والی محنت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، تو انہوں نے گھر والوں کا ماحول بنایا تھا، گھر والوں پر محنت کی تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت دنوں کے بعد، بہت لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا تھا۔ وہ بیٹے سے بہت خوش ہوتے تھے، دونوں بھی بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے کہ ایک لوتا بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ اور بچہ دونوں سمیت ایسے جنگل میں چھوڑنا ہے، 4 پہاڑوں کے درمیان، جہاں پر سخت گرمی ہوتی ہو، بارش نام کی کوئی چیز نہ ہو، ہری گھاس اور ہرا جھاڑ تک نہ ہو، ایسے میدان میں، ایسی وادیوں میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ جہاں پر کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں،
یہاں تک کہ کوئی ہرا اور سرسبز کوئی کھیت نہیں، کوئی درخت تک نہیں۔ جب یہ امتحان ہوا تو وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت میری اہلیہ اور میرے بچے کو پالنے کے لیے کھیت کا، بارش کا، کھانے پینے کی چیزوں کا اور انسانوں کا محتاج نہیں ہیں، تو وہ اس یقین کامل پر اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اس بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پر آج آب زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ پر دونوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو بچہ تو ناسمجھ تھا، چھوٹا تھا، وہ تو کچھ کہہ نہیں سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نگاہ جماتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمہیں پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے، مڑ کر دیکھنا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ نبی ہیں، اس طرح ہم پر ظلم نہیں کرتے، ہمیں یہ تنہا چھوڑ کر نہیں جاتے، ضرور اللہ کا حکم ہوگا، ضرور اللہ کی طرف سے ہم سب اس آزمائش میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھ گئی، سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا اور اپنے سر سے ہاں میں اشارہ کیا تو حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھیے کہ وہ فرماتی ہے اذن لن تضیعنا اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس بے آب و گیا جنگل میں بھی، اس ریگستان میں بھی، اس 4 پہاڑوں کے درمیان والے میدان میں بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ جملے کب نکلے؟ جب حضرت ہاجرہ کا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت سے ایسا بنا تھا کہ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ ہی کھلائیں گے، اللہ ہی انتظام کریں گے۔ چنانچہ جو کچھ ان کے پاس موجود تھا، کھجوریں اور جو کچھ ان کے پاس مشکیزے میں پانی تھا، وہ ختم ہو چکا۔ اب حضرت ہاجرہ سعی کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کہ کہیں سے کچھ لوگ نظر آ جائیں تو میں انہیں مدد کے لیے پکاروں اور بیٹے کے لیے، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ یہ صفا مروہ کی سعی چکر لگا رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس قریب میں اپنا پر مارتے ہیں، تو پھر وہاں سے چشمہ پھوٹنے لگتا ہے، پانی کا انتظام ہو جاتا، پانی دونوں پیتے ہیں۔ پینے کے بعد وہاں پر ایک قبیلے کا گزر ہوتا ہے، قبیلے جرہم کا گزر ہوتا ہے۔ جب وہ قبیلے والوں نے پانی کا انتظام دیکھا، عرب کے لوگ جہاں پانی نظر آتا وہیں اپنی جھوپڑ پٹی ڈال لیتے، اپنے گھر بنا لیتے، عارضی گھر، اور وہیں پر اپنی زندگی گزارتے، کیونکہ وہاں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے۔ چنانچہ قبیلے جرہم وہاں آباد ہوا، اور اس کے بعد قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل وہاں سے چلتی ہے، جو آپ علیہ السلام تک اور آگے قیامت تک یہ نسل چلتی رہے گی۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے جواب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک عورت ہو کر، ایک تنہا ہو کر، چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ ہو کر، پھر اللہ کا ایسا یقین ہو کہ اللہ مجھے پالنے والے ہیں، تو پھر ہمارا یقین کس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارے خاوند حضرات، ہمارے بھائی، ہمارے گھر والے اگر راہ خدا میں جاتے ہیں تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کون پالے گا، ہمارا انتظام کون کرے گا، ہم تو گھر میں ہیں، ہم تو سب رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، ہم تو اپنے گھر کے بہت سارے افراد بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ کون پالے گا، کون انتظام کرے گا، کیسے ہوگا، یہ سب ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہر قربانی آسان ہے۔ ایمان کی کمی اعمال کی کمی سمجھی جاتی ہے، ایمان کی کمزوری اعمال کی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ ایمان کیسے قوی ہوگا، کیسے مضبوط ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دینی دوست ہیں، دینی رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے دین میں مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کرتے ہیں؟ مرد مردوں کو سمجھاتے ہیں، عورتیں عورتوں کو سمجھاتی ہیں، عورتیں اپنے محرم مرد کو سمجھاتی ہیں،
آخرت کی فکر، ایمان کی قوت اللہ سے ہونے کو بولتی ہیں، یہ جب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو اس سے ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف بیان سننے سے ہمارا دین پر چلنا اور اس پر استقامت ملنا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو دین کا داعی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ جو آدمی دین کا داعی بن کر، جو خاتون دین کی داعیہ بن کر زندگی گزارتی ہے، اس کے دین میں استقامت ہوتی ہے، اس کے دین میں پابندی ہوتی ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر باقی رہتی ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو ماحول ہوتا ہے، سب نمازوں کے لیے، سب نیک کاموں کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں اور سب عبادتیں بجا لاتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر سے ویسے ہی مسجد ویران، ویسے ہی سستی طاری ہو جاتی ہے، فجر کا ماحول بالکل ختم ہو جاتا ہے اور گناہ آسان ہو جاتے ہیں اور فحاشی آسان ہو جاتی ہے، ہر بات آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ ہماری عبادت ماحول کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اگر ہماری عبادت دعوت کے ساتھ ہوتی، اگر ہماری عبادت لوگوں کو عبادت کی دعوت کے ساتھ ہوتی تو ہمیں اس پر استقامت ملتی۔ جو آدمی لوگوں کو سمجھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائیں گے، جو آدمی لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کریں گے، جو شخص دوسروں کو ایمان کے بارے میں سمجھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ تو ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنا کر گئے ہیں۔ امت کی یہ تعریف اسی وجہ سے کی گئی، امت میں مرد بھی آتے ہیں، امت میں عورتیں بھی آتی ہیں، ہر بالغ مرد اور عورت امت میں شامل ہے، اور اللہ کی طرف سے جو تعریف کی گئی کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمام قوموں میں تمہیں بہتر بنایا گیا۔ کسی انسان کو یا کسی قوم ملت کو بہتری کا لقب جو دیا جاتا ہے، اچھے ہونے کا، اچھے صفات سے جب پکارا جاتا ہے تو اس کی وجہ ان کے اندر موجود ایک کام ہوتا ہے جو کام دوسرے نہیں کر سکتے، اس وجہ سے انہیں وہ لقب سے نوازا جاتا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن سب کو MBBS نہیں کہا جاتا، جو MBBS کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی تمام قومیں گزری، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار قومیں گزری، بے شمار امتیں گزری، لیکن کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہتر تھے، یہ بہتر تھے، یہ بہتر تھے، سوائے اس امت کے، کہ اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہتر ہے اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے نکالا گیا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنے کے لیے نکالا گیا، لوگوں کو بری باتوں سے منع کرنے کے لیے نکالا گیا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ داعی بنا کر بھیجے، اس امت پر اللہ تعالیٰ نبیوں والی ذمہ داری ڈال کر بھیجے، نبوت والی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ مردوں پر بھی اللہ نے ذمہ داری ڈالی، عورتوں پر بھی ذمہ داری ڈالی گئی، اور ایک دوسرے کو دینی کاموں میں رفیق اور مددگار بتایا گیا، جیسا کہ ازواج مطہرات اور صحابیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جب مرد نکلتے غزوات میں تو ان کی مرہم پٹی کرتی، ان کے کھانے کا انتظام کرتی، ان کے پانی پلانے کا انتظام کرتی۔ تو یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دینی دوست ہیں، دینی مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف فرماتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجر عظیم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ اجر عظیم کس کو ملے گا؟ جو دین کے مددگار ہوں گے۔ بیان سن کر عمل کرنا یہ وقتی عمل ہوتا ہے، تھوڑے دن تک اس کی بیان سننے کے بعد عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہی سستی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہی غفلت، پھر فجر کا چھوٹنا، پھر گناہوں کا ہونا، پھر نمازوں کا چھوٹنا، پھر کوتاہیوں کا ہونا، پھر غیبت کی مجلسیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف آدمی بیان کے حد تک اپنے آپ کو دین کے تعلق سے فکر کرے، بیان سے آگے بڑھ کر، بیان سننے سے آگے بڑھ کر ہم اپنے اندر ایک ایسی صفت اپنانا ہے کہ ہم خود دوسروں کو سمجھائیں، ہم اپنے ماتحتوں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، ہم ان کو دین کے آخرت کی فکر دلائیں۔ ہر دن ہم
دعوت والی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے، دعوت دیتے رہیں گے، تو ہمارا دین پر چلنا، اللہ کی طرف سے استقامت کا ملنا، قرآن خود کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور نیک کاموں پر تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو وعدہ ہے دینداری پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینداروں کی بھی مدد کرتے ہیں، دینداروں کو بھی خوب نوازتے ہیں، لیکن جو دین کی مدد کرتا ہے دعوت کے ذریعے سے، جو دین کی مدد کرتا ہے لوگوں کو نماز کے دعوت کے ذریعے سے، احکامات کی دعوت کے ذریعے سے، پردے کی دعوت کے ذریعے سے، اور گناہوں سے روکنے کی جو آدمی ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ غیبت نہیں ہونی چاہیے، تہمت نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر نماز ہم نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً کوئی ہمیں مل گئے، ہم نے فلانا کی یا فلانا کی غیبت کر دی، تو ہماری نماز کا ثواب ہم کو چلا گیا۔ یہ حقوق العباد ہے، اس میں نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ ہم نے کسی کا قرض ڈبو دیا تو ہمارا ثواب ان کو چلا گیا، کسی پر ہم نے تہمت لگا دی تو ہمارا ثواب، ہماری عبادتوں کا ثواب انہیں چلا گیا۔ اب ایسے ثواب چلا جاتا رہے گا، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقوق والے باقی رہیں گے، تو روز محشر ان حقوق والوں کے گناہ اس عبادت کرنے والے پر ڈال دیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ڈالنے کے بعد اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ حالانکہ ظاہر میں ایسا لگے گا کہ بہت ساری عبادتیں لے کر آیا ہے، نماز بھی لے کر آیا، روزہ بھی لے کر آیا، حج بھی لے کر آیا، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو یہ لوگوں کے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، آخرت کی فکر باقی رہے گی کہ مجھے آخرت میں نیک اعمال لے کر جانا ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے، تو ہم اپنی آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنا ہے کہ دنیا میں کوتاہی ہو جائے، کھانے میں کوتاہی ہو جائے، پہننے میں کوتاہی ہو جائے، اوڑھنے میں کوتاہی ہو جائے، چاہے ہمیں مہنگا لباس نہ ملے، چاہے ہمیں مہنگے زیورات نہ ملے، چاہے ہمیں اچھا مکان نہ ملے، لیکن آخرت مل گئی بہت بڑی بات ہے، اللہ مل گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس تقسیم ہو رہے تھے ہیرے جواہرات، سامان جو اس کی ملکیت میں تھا، سب تقسیم ہو رہا تھا۔ بادشاہ اعلان کر دیتا ہے کہ جو آدمی میری رعایا میں سے جس چیز پر میرے خزانوں میں سے ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو ایک عورت، ہوشیار چالاک عورت، جا کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بادشاہ میرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سلطنت کا ہر خزانہ میرا ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر میں نے ہاتھ رکھا۔ تو ایسے ہی مسلمان اللہ کو اپنا بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی کر دیتے ہیں، آخرت بھی اس کی کر دیتے ہیں، دنیا اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ لا کر ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں کر بتلائے ہیں کہ ایک اللہ والوں کو لوگ ہدیہ دینے کے لیے گئے تو انہوں نے ٹھکرایا کہ یہ دنیا ہے، میں اس کو حاصل نہیں کرتا، تو پھر وہ جاتے جاتے ان کے جوتوں میں ڈال کر چلے گئے۔ تو پھر وہ فرمانے لگے کہ دیکھو جو دنیا کو ٹھکراتا ہے اس کے پاس دنیا ایسے ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جو دنیا کی طلب میں رہتا ہے آخرت کو بھول کر اس کو دنیا مقدر سے زیادہ ملتی نہیں ہے، اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، دنیا کا چین سکون بھی جاتا رہتا ہے اور آخرت بھی اس سے چلی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ میری امت کا چالاک آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کی دعوت دینا، یہ موت کی تیاری ہے۔ اس امت کے لیے دوہری ذمہ داری ڈالی گئی، صرف عبادت کرنا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، عبادت کی دعوت بھی ہمارے ذمے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، جس کی وجہ سے ہم سب پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ ہم سب کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ دنیا میں دو قسم کی دعوتیں چلتی ہیں، ایک شیطان کی دعوت، ایک نبیوں والی دعوت ہے۔ تو ہم سب کو نبیوں والی دعوت میں حصہ لینا ہے۔ اگر نبیوں والی دعوت میں ہم حصہ نہیں لیں گے تو شیطان کے مدعو بن جائیں گے، شیطان کی دعوت کو ہم قبول کر لیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے نیک کام کرنا مشکل
اور برائی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ میں دین کی دعوت بھی نہیں دوں گا اور شیطان کی دعوت کو قبول بھی نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہاں دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو وہ حق کو، اپنے حق پیغام کو دوسروں کو پہنچا رہا ہوتا ہے، یا باطل کو قبول کر رہا ہوتا ہے، کوئی برائی کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی حالت انسان کی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا کامیابی اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ ہم نبوت والی دعوت کے ساتھ ہو جائیں اور اس کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد بنائیں۔ مقصد بنا کر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا خود کا بھی اس محنت میں لگنا، خود کا بھی راہ خدا میں نکلنا آسان ہوگا، اور اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا آسان ہوگا کہ یہ میرے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ جیسے کہ صحابیات نے اس کو سمجھا تھا کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ اپنی 4 بیٹے، آپ بیوہ ہیں، آپ کے شوہر نہیں ہیں، 4 بیٹے آپ کے جوان ہیں، آپ وہ جنگ سے پہلے، غزوے سے پہلے اپنے بیٹوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ دیکھو تم چاروں جنگ میں جانا اور چاروں شہید ہو جانا، تاکہ میں قیامت میں جنت میں میرا نام ہو، مجھے کہا جائے کہ یہ 4 شہداء بیٹوں کی ماں سے مجھے پکارا جائے۔ تو یہ تمنا صحابیات میں ہوا کرتی تھی۔ یہ تمنا کیوں ہوئی؟ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ محنت ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، صرف عبادت ہمارے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے، راہ خدا میں نکلنا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں نکلنا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ صحابیات اس کو سمجھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو آمادہ کرتے اور شہادت پر خوش ہو جاتے، بہادری کارناموں پر خوش ہو جاتے، زخموں پر خوش ہو جاتے، اللہ سے شکایت نہیں کرتے اور اپنے پاس جو کچھ ہوتا اسی میں گزر بسر کرتے، لیکن آخرت ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ نعمت ہے، اس کی ہم سب کو قدردانی کرنا ہے اور مقصد حیات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر دعوت والی صفت پیدا ہوگی، جب ہم لوگوں کو سمجھانے والے بنیں گے، لوگوں کو یہ بات بتانے والے بنیں گے کہ ہمارا سننا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ہمارا بیان سننا لوگوں کو بتلانے کے لیے ہے، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ جب تک ہم لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک ہم لوگوں کے سامنے ایمان کی بات نہیں کریں گے ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم لوگوں کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے ہماری نماز پر استقامت نہیں ہوگی۔ ہر حال میں عبادت کرنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب آدمی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو دعوت کا دینا یہ ہماری دینی ضرورت ہے، دعوت کا دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دو وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہماری دینی ضرورت بھی پوری ہو، ہمیں استقامت ملے، ہماری عبادت میں ترقی ہو۔ جو آدمی عبادت کی دعوت نہیں دیتا اس کی عبادت ایک جیسی ہوتی ہے، اس کی عبادت میں ترقی نہیں ہوتی، اس کی عبادت میں خوشی اور خضوع نہیں آتا، اس کی عبادت میں اللہ کا استحضار نہیں آتا، اس کی عبادت اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عبادت ایک جیسی ہوتی ہے۔ چاہے وہ کتنے سال عبادت کر لے اس کی عبادت میں فرق نہیں ہوتا، اور وہ عبادت کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پاتا۔ یہ کیوں ہوا؟ دعوت نہ دینے کی وجہ سے۔ اور جو آدمی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے ہوئے عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ کر وہ اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ تو یہ دعوت کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کشتی کی آسان مثال دے کر فرماتے ہیں، جو ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی کی 2 منزلیں ہیں، ایک اوپر منزل ایک نیچے منزل۔ نیچے منزل والوں سے مراد جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین پر نہیں چلتے، جو پردہ نہیں کرتے، جو غیبت سے نہیں بچتے، جو جھوٹ سے نہیں بچتے، جو فساد سے، لڑائی سے نہیں بچتے، یہ کشتی کے نیچے منزل والوں کی طرح ہے۔ اور جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ دین کے داعی ہیں اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، دیندار ہیں، یہ کشتی کے اوپر منزل والوں کی طرح ہے۔ اگر کشتی کے نیچے منزل والے انہیں پانی کی ضرورت ہو، وہ اوپر گئے بغیر یہ سوچیں گے کہ ہم نیچے کشتی میں سوراخ کر لیں گے، یہیں سے ہمیں پانی ملتا رہے گا،
اگر اوپر والے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر بھی انہیں نہیں روکیں گے تو نتیجے میں پانی سے کشتی بھر جائے گی اور اوپر منزل والے بھی غرق ہوں گے، ڈوب جائیں گے، اور نیچے منزل والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اگر دیندار لوگ، نمازی لوگ بے نمازیوں کو نماز کی دعوت، دین کی دعوت نہیں دیں گے تو جب یہ بے نمازی ہلاک ہوں گے، ہمارے گھر کے افراد ہوں یا پڑوسی ہوں یا رشتہ دار ہوں، یہ جب ہلاک ہوتے رہیں گے تو پھر نمازیوں کو لے کر بھی ہلاک ہوں گے، دینداروں کو لے کر بھی ہلاک ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ایک ایسی مثال دے کر ہمیں چلے گئے تاکہ ہمارے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دوسروں کی فکر کرنا اس امت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دوسروں کے لیے اس امت کو بھیجا گیا۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم کسی غرض سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ ہم اس امت کو اس لیے بھیجا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ عز وجل، تاکہ ہم لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لائیں۔ لوگوں کا یقین مخلوق سے ہوتا ہوا بن گیا کہ میرا کاروبار میں نہیں بیٹھوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا، یہ سوچ کر آدمی نماز چھوڑتا ہے۔ تو ہم ان سے نکالیں گے اور اللہ کی عبادت میں لائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ نماز کے ساتھ جو دکان کھولی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، مال پر آفت نہیں آتی، جھوٹ سے آدمی بچ جاتا ہے، رشوت سے بچ جاتا ہے، سودی کاروبار سے بچ جاتا ہے، تو جس کے نتیجے میں قرض اس کو نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی اگر اس کو روزی دیں گے تو اس روزی میں برکت دیں گے اور اس کو پریشانیوں سے، قرض کی پریشانیوں سے، رشوت کی پریشانیوں سے، سود کی انٹرسٹ کی پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ دنیا کے کاموں میں جو کہ ضرورت ہے اس میں پڑھ کر آخرت سے غفلت برتنا، یہ مقصد سے غافل ہونا ہے۔ جیسے کوئی ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو ٹفن کھانے میں اگر وہ 9 بجے سے 4 بجے تک بیٹھ جائے تو کیا کوئی بچہ، کیا کوئی سر، کیا کوئی ٹیچر اس بچے کو عقل مند سمجھیں گی؟ تو ایسے ہی ایک مسلمان پورے 24 گھنٹے دنیا کی فکر میں لگا، 24 گھنٹے میں دنیاوی جتنی مشغولیات ہیں، جتنی ہماری مصروفیات ہیں، یہ سب کا سب ٹفن کی طرح ہے۔ جس طرح ٹفن تھوڑے وقت میں کھایا جاتا ہے، باقی کا وقت کام والا کام میں، نوکری والا نوکری میں، پڑھنے پڑھانے والے پڑھنے پڑھانے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، تو ایسے ہی دنیا کے جتنے کام ہیں یہ ٹفن کی طرح ہے۔ تو اس کو ہم ٹفن کی طرح ہی سمجھے، ضرورت سمجھے، اور زیادہ وقت ہمارا آخرت کے لگے، زیادہ وقت ہمارا تلاوت میں لگے، زیادہ وقت ہمارا ذکر و اذکار میں لگے، زیادہ وقت ہمارا عبادت میں لگے، زیادہ وقت ہمارا لوگوں کو اس بات کو سمجھانے میں لگے کہ دیکھو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد دنیا نہیں ہے، زیورات نہیں ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھا کھانا پینا نہیں ہے، یہ ہمارے دنیا کی ضروریات ہیں، اس میں کوتاہی برداشت کر لو۔ آخرت کے اعتبار سے کوتاہی نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے کوتاہی نہ ہو کہ ہم ایسے سامان خریدنے میں نہ لگ جائیں کہ ہماری عصر بھی چھوٹ رہی ہے، مغرب بھی چھوٹ رہی ہے، تو پھر یہ ہم دنیا کو ہم مقصد بنا دیں۔ اگر ہماری خریداری میں اگر نمازیں چھوٹ رہی ہیں جو کہ ضروری چیز ضرورت تھی، تو پھر ہم نے مقصد نہیں بنایا، ہم نے عبادت کو مقصد نہیں بنایا بلکہ ضروریات کو ہم نے مقصد بنایا۔ اگر خوشی کے موقع پر نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو خوشی کا موقع ہمارے لیے ضرورت باقی نہیں رہا بلکہ وہ مقصد بن گیا اور عبادت ضرورت بن گئی۔ اگر غم کے موقع پر ہمارے سے عبادتیں چھوٹ رہی ہیں کہ گھر میں غم کا موقع ہے، تو پھر ہم اپنے مقصد کو سمجھے نہیں، ہم اپنے مقصد کو پہچانے نہیں۔ جو آدمی مقصد حیات کو نہیں پہچانتا، قرآن کہتا ہے کہ یہ چوپائے ہیں، کیونکہ چوپایوں کو، جانوروں کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اپنے مقصد سے غافل ہے، جبکہ اللہ نے اسے عقل دی، سمجھ دی، سوچنے کی، سمجھنے کے تمام اوصاف اور تمام صفات سے اللہ نے نوازا ہے۔ لہٰذا عقل مندی یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے،
ضرورت کیا ہے، میں مقصد میں زیادہ وقت دوں یا ضرورت میں زیادہ وقت دوں، مقصد کے لیے زیادہ سوچوں یا ضرورت کے لیے زیادہ سوچوں۔ دنیا تھوڑی ہے، آخرت بڑی ہے، تھوڑے کے لیے زیادہ سوچوں یا بہت کے لیے زیادہ سوچوں۔ دنیا بے قیمت ہے اور آخرت بہت قیمتی چیز ہے، بے قیمت چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑھوں یا قیمتی چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑھوں۔ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی بستے میں تھیلی میں بہت سارا سامان لے کر جا رہا ہے، اور اس تھیلی کے نیچے سے ایک سوراخ ہے جس میں سے سامان نیچے گر رہا ہے۔ جیسے اس کا گھر آ جاتا ہے، جب وہ تھیلی کھول کر دیکھتا ہے تو کچھ اسے نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی جو دنیا کے چکر میں پڑھ کر، دنیا کے کاموں میں پڑھ کر آخرت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، جب اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، جب وہ نیکیوں کی تھیلی کھولے گا، نیکیوں کا جب وہ رجسٹر کھولے گا، تو جیسے اس آدمی کو جو سامان پھٹی تھیلی میں لے کر جا رہا تھا کچھ نظر نہیں آئے گا، تو اس کے سامنے بھی آخرت کے لیے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو وہاں پر کفِ افسوس ملے گا، پریشان ہوگا، افسوس کرے گا، لیکن وہاں کا افسوس کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی موقع ہے، ابھی چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندگی دی ہے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ دعوت کے اعتبار سے، ایمان کی محنت کے اعتبار سے، اس طرح کے جلسوں میں شرکت کے اعتبار سے کہ ایسی جلسوں میں ہم خود بھی آئیں اور بھی ہماری ماں بہنوں کو لے کر آئیں، پڑوسیوں کو لے کر آئیں، رشتہ داروں کو لے کر آئیں، دور دور سے بلائیں، قریب سے بلائیں۔ یہ دین کی مدد ہے، یہ دین کی نصرت ہے کہ ہم لے کر آنا ہے، انہیں جمع کرنا ہے، اور خود بھی جا کر ہم دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، موقع موقع سے سمجھانا ہے کہ جس کو جو ضرورت ہے وہ تنہائی میں سمجھانا ہے تاکہ وہ اپنی بے عزتی نہ سمجھے، انہیں سمجھانا ہے، منانا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ دعوت دینا یہ آدھی تبلیغ ہے، دعوت دینے کے بعد دعا کرنا یہ پوری تبلیغ ہے۔ دعوت دینے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ پہنچائیں گے، آج نہیں تو کل پہنچائیں گے، نہیں ان پر نہیں تو دوسروں پر پہنچائیں گے، لیکن ضرور اس کا نفع ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے نبی، ایمان والوں کو سمجھاتے رہیے، بتلاتے رہیے، آخرت کی فکر دلاتے رہیے، یہ بتلانا سمجھانا ایمان والوں کو ضرور نفع دے گا۔ تو اس نفع کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، کہ یہ محنت اللہ نے ہم سب کو جو دی ہے جماعت کے کام کی شکل میں، یہ ہم سب کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس ذریعے میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے آپ کو لگانا، مقام پر بھی لگانا ہے اور راہ خدا میں بھی نکلنا ہے۔ راہ خدا میں کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تشریف لائے۔ پہلے انبیاء کوئی ملک کے لیے کوئی نبی آئے، کچھ علاقے کے لیے کچھ نبی آئے، اس طرح ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پورے عالم کے آپ کو رہبر رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس وجہ سے ہم پر بھی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پورے عالم کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی ذمہ داری ہمارے سے اسی وقت پوری ہوگی جب ہم اپنا جان اور مال لے کر جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، اور اپنے گھر والوں کو جہاں تک بھیج سکتے ہیں ہم بھیجیں گے، تبھی یہ ہماری عالم ذمہ داری پوری ہوگی۔ صرف مقام پر کام کرنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، صرف راہ خدا میں نکلنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ دونوں کام ہمارے ذمے میں ہیں، دونوں سنت ہے، دونوں صحابیات کا، صحابہ کا عمل ہے۔ دو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تمنا راہ خدا میں نکلنے کی رہتی تھی، اسی طرح تمام صحابہ کی رہتی تھی۔ پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ مدینے جیسے مقدس زمین کو چھوڑا، مکے جیسے مقدس زمین کو چھوڑا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، پوری دنیا میں دین عام ہو جائے۔ یہ سوچ کر، یہ فکر کر کے صحابہ نکلے، صحابیات نکلے، دوسرے ملکوں میں دفن ہو گئے، اپنے کھجور کے باغات چھوڑ دیے، اپنے گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، سب کچھ قربان کیا۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ابو فروخ نامی ایک صحابی ہیں، 27 سال کے لیے وہ اللہ کے راستے میں گئے۔ 27 سال جب وہ جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ امید سے تھی، وہ جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹا 27 سال کا ہو چکا ہے، گھر پر کھڑا ہوا ہے دروازے پر، وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اپنے، تو بیٹا
باپ کو نہیں پہچانا، وہ اجنبی کہہ کر ان سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنے میں اندر سے ان کی اہلیہ آواز سنتی ہیں، پہچان لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بیٹا وہ آپ کے ابو ہیں، انہیں آنے دو۔ تو ایسی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں کہ 27 سال کے بعد اپنی اہلیہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو یہ قربانیوں سے دین پھیلا ہے۔ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں مانگی جا رہی، ہم سے تو صرف 40 دن کی قربانی مانگی جا رہی، 4 مہینے کی قربانی مانگی جا رہی، 3 دن کی قربانی مانگی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک دین کے خاطر ہمارا کچھ لگے گا نہیں، محنت نہیں ہوگی، کوشش نہیں ہوگی، تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جہاں آدمی کی کوشش محنت لگتی ہے، کچھ لگتا ہے، جان اور مال لگتا ہے، تو پھر وہ بات آدمی کو سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ہم ہمت کریں، ارادے کریں کہ راہ خدا میں نکل کر دین کو اور دین کی محنت کو سیکھیں گے اور پورے عالم میں اس پیغام کو پہنچائیں گے۔